السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری زندگی کی کچھ چھوٹی چھوٹی عادتیں اللہ کو ناپسند ہو سکتی ہے؟ کون سی ہے وہ عادتیں جو ہمیں اللہ کی رحمت سے دور کر سکتی ہے؟ تو آئیے حدیث کی روشنی میں ان اہم حقیقت کو جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ناپسند کام یہ ہے کہ فضول گپ شپ یعنی بنا ضرورت کے باتیں کرتے جانا، بیکار بحث چگلی، دوسروں کی برائی کرنا، مذاق اڑانا یا ایسے قصے کہانیاں سنانا جن کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار وارننگ دی ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ قرآن کہتا ہے، اور جب تم کوئی بات کہو تو انصاف کے ساتھ کہو، چاہے معاملہ رشتہ دار کا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی مسلمان کی زبان صرف سچ بولے، ضرورت کی بات کرے اور دل دکھانے والی باتوں سے بچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا پھر چپ رہے۔ فضول گپ شپ سے دل سخت ہو جاتا ہے، انسان دوسروں کی عزت خراب کرتا ہے اور سماج میں نفرت بڑھتی ہے۔ اگر ہم اپنے گھر، محلے اور دفتر میں دھیان دیں تو روزانہ کتنی ہی باتیں بنا وجہ کی ہوتی ہے۔ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا، افواہیں پھیلانا، موبائل پر بیکار کی چیٹنگیں، یہ سب اسی میں شامل ہے۔ ان سب سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر وقت یاد رکھے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کم بولنے کی عادت ڈالے، قرآن کی تلاوت، ذکر اور علم کی باتیں کرے، اچھی صحبت چنے، بری محفل سے دور رہے۔ اور دوسرا ناپسند کام وہ ہے فضول خرچی۔ اللہ نے ہمیں مال اور دولت ایک نعمت کے طور پر دی ہے، اس کا صحیح استعمال کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر آج کے دور میں لوگ دکھاوے، فیشن، برانڈ، پارٹیوں اور شان و شوکت میں اتنا خرچہ کرتے ہیں کہ ضرورت اور اسراف کا فرق مٹ جاتا ہے۔ یہاں پر قرآن کہتا ہے، اور فضول خرچ مت کرو، بے شک فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہے۔ یہ آیت صاف کرتی ہے کہ بے وجہ خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی کہلاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کی اولاد کے لیے پیٹ سے زیادہ خراب برتن کوئی نہیں۔ آدمی کو اتنا کھانا چاہیے کہ اس کی کمر سیدھی رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خرچ میں بھی اور کھانے پینے میں بھی بیلنس بنائے رکھے۔ اگر آپ فضول خرچ کرتے ہو تو یہ آپ کے زندگی پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ فضول خرچ سے برکت ختم ہوتی ہے، قرض بڑھتا ہے اور انسان ہر وقت تنگی میں رہتا ہے۔ شادی بیاہ، کپڑوں اور موبائل گیجٹس پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا آج کا عام مرض ہے۔ اس طرح کی بے فضول خرچی اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی ناپسند ہے۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر خرچ سے پہلے سوچے، ضرورت ہے یا شوق ہے۔ آمدنی کا حصہ غریبوں اور زکوٰۃ میں نکالے، بجٹ بنا کر خرچ کرے۔ اور تیسرا کام یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے، وہ ہے لوگوں سے مانگتے رہنا۔ اسلام محنت اور خودداری کو بہت پسند کرتا ہے۔ بے وجہ لوگوں سے مانگتے رہنا، ہر وقت دوسروں پر ڈیپینڈ رہنا اللہ کو ناپسند ہے۔ اور قرآن کہتا ہے، اور جو لوگ اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں وہی کامیاب ہوگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپری ہاتھ دینے والا نچلے ہاتھ یعنی کہ لینے والے سے بہتر ہے۔ اوپری ہاتھ یعنی کہ دینے والا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے والوں میں سے بنایا، نہ کہ مانگنے والوں میں سے۔ اور اس کا زندگی پر یہ اثر ہوتا ہے، جب ہم مانگتے ہیں، لوگوں سے ہر چیز مانگتے ہیں ہماری عادت بن جاتی ہے، اس کا اثر زندگی پر یہ ہوتا ہے کہ لگاتار دوسروں سے مانگنے والا انسان دھیرے دھیرے اپنی عزت کھو دیتا ہے نا۔ سامنے والا کیا سوچتا ہے؟ اگر ہم اس کے سامنے کبھی بھی جائیں گے تو وہ یہی سوچیں گا، آ گیا مانگنے کے لیے، اب اسے کچھ نہ کچھ مانگنا ہوگا، یہ کچھ نہ کچھ چاہیے ہوگا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ خودداری مٹ جاتی ہے اور لوگ دوسروں سے بھاگنے لگتے ہیں۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ محنت کر کے روزی کمانے کا ارادہ پکا کرے، بھلے ہی نوکری چھوٹی ہو لیکن اپنی ہو۔ سادگی اپنائے تاکہ ضرورت کم ہو۔ اللہ سے دعا کرے کہ ہمیں بے نیازی دے۔ اس حدیث کی حکمت یہ ہے کہ ان تینوں چیزیں، فضول گپ شپ، فضول خرچ اور لوگوں سے مانگتے رہنا، دراصل انسان کی زندگی کو بے برکت بنا دیتی ہے۔ اگر زبان، مال اور عزت کو قابو میں رکھا جائے تو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتی ہے۔
आज के दौर में सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे कमेंट करना, शादी और पार्टियों में दिखावे के लिए लाखों खर्च करना, मोबाइल और रिचार्ज के पैसों तक दूसरों से मांग लेना, ये सब उसी हदीस के अंदर आता है। आप खुद ही सोचिए, रोज़ रात को सोने से पहले ये देखें कि दिन भर में कितनी फिजूल बातें हुई, क्योंकि भाई ये सब अल्लाह को हमें जवाब देना है। हर चीज़ का हिसाब होगा वहाँ पर, हर चीज़ का हमें हिसाब देना है। और जब हम फिजूल खर्ची करते हैं, उससे अच्छा हम एक डायरी रखें, उसमें बजट लिखें, हर खर्च लिखें, हर खर्च, और देखें कि कहाँ कटौती हो सकती है, मतलब कि कहाँ हम ज़्यादा फिजूल खर्ची कर रहे हैं, ज़्यादा हम जहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है वो सामान हम ले रहे हैं, तो उसे कट ऑफ कर दीजिए और वही हम सेविंग कर सकते हैं। बच्चे भी 10-20 मांगते रहते हैं और खाते क्या है, कचरा, जैसे कि लॉलीपॉप हो गया, जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। अगर उस पर पानी पी लो, लॉलीपॉप खिलाओ बच्चों को और उस पर अगर वो पानी पीते हैं तो उन्हें खांसी आती है और फिर उसके लिए हम दवा लाने जाओ। उससे अच्छा है कि हम बच्चों को अच्छी चीज़ें खिलाएं। और फिर है, अगर कोई जॉब नहीं मिल रही है तो भाई छोड़िए, कोई अच्छा सा हुनर सीखिए जिससे मेहनत करके कमाई हो, क्योंकि मेहनत में कोई शर्म नहीं। दुआ और इस्तगफार कीजिए, अल्लाह से माफ़ी मांगे और ताकत मांगे कि इन आदतों से बच सके, और अल्लाह से अपने लिए ये दुआ मांगे कि हमें अच्छी आदतें, फिजूल बातें, फिजूल खर्ची से दूर रखे और अच्छी आदतें हम में शामिल हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको अपनी नापसंद चीज़ों से बचने की तौफीक दे। याद रखिए, असली कामयाबी ना तो दिखावे में है, ना दूसरों से मदद मांगने में, ना ही बेवजह की बातों में। असली कामयाबी है अपने रब को राज़ी करना, अपने ज़बान को हिफाजत में रखना, अपने माल में बरकत पाना और खुददारी के साथ जीना। इससे हमारी इज़्ज़त भी बढ़ती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन बातों में से सबसे मुश्किल काम कौन सा है जिससे हमें बचना चाहिए? नीचे कमेंट में बताएं और वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे, आमीन। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।